بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم۔ ہمارے اس ورکشاپ کا عنوان ہے مسجد اقصی اور مسئلہ فلسطین۔ سب سے پہلے ہم سرزمین فلسطین کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے، اس لیے کہ مسجد اقصی فلسطین میں ہے، اور فلسطین شام کا ایک صوبہ تھا۔ لبنان، اردن، سوریہ، فلسطین، یہ سب اس وقت شام میں شامل تھے، اور اس وقت کا جو شام تھا اس کی حدود عراق، ترکی اور مصر سے ملتی تھی۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس سرزمین کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے، تو اس سے مراد سرزمین شام ہے، یعنی یہ شام کا پورا خطہ۔ یہ فلسطین دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کے اندر بڑی تیزی سے آبادی پھیلی، اس وقت یہ شہر بھی آباد ہوا، اس کو کنعان کہا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ تو عراق تھا، لیکن پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے آئے تھے، اور جس جگہ انہوں نے قیام فرمایا تھا آج اس کو الخلیل شہر کہتے ہیں، بعض لوگ خلیل الرحمن بھی کہہ دیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق وہیں رہے، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب وہیں رہے، اور پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور وہ مصر پہنچ گئے، تو بعد میں پھر انہوں نے اپنے والد، اپنے بھائیوں وغیرہ کو بھی مصر بلا لیا، تو اس طرح پھر بنی اسرائیل وہاں سے مصر چلے گئے۔ مصر میں یوسف علیہ السلام سے کوئی 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت فرعونیوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے بعد بنی اسرائیل کو وہاں سے لے کر نکلے، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جہاد کر کے ہم نے یہ فلسطین کا اپنا علاقہ واپس لینا ہے۔ اس وقت وہاں عمالقہ کے لوگ قابض ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو ایک لمبی سزا بھگتنی پڑی۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد پھر ان کے جو خادم تھے حضرت یوشع بن نون، انہوں نے نئی نسل کو لے کر جہاد کیا، اور پھر اس طرح وہ دوبارہ بنی اسرائیل واپس فلسطین میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، وہ بھی وہاں بادشاہ رہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، بے مثال حکومت تھی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کب بنی اور کس نے بنائی؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ آج کل جو احاطہ ہے، جو چار دیواری ہے، اس کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ تین مسجدیں ہیں۔ ایک تو وہ جو سنہری گنبد ہے جسے گنبد صخرہ کہتے ہیں، جس کے نیچے وہ مبارک چٹان ہے، اور یہی یہودیوں کا اصل قبلہ ہے۔ وہ گنبد بھی اچھا خاصا بڑا ہے، اس کے نیچے بھی جگہ ہے، گویا کہ وہ بھی ایک مسجد ہی ہے۔ دوسری وہ مسجد جو تصاویر میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی تھی۔ اور تیسری اصل مسجد اقصی جو نیچے اندر تہہ خانوں میں کر کے ہے۔ تو الاقصی کا لفظ یا مسجد اقصی کا لفظ یا بیت المقدس کا لفظ اس پورے احاطے، پوری چار دیواری کے لیے بولا جاتا ہے، جس میں یہ تینوں مسجدیں بھی ہیں، وہ زر گنبد بھی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس کی تعمیر کس نے کی تھی؟ اس بارے میں تین طرح کے قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بنایا تھا، اس کو بنایا تھا ان کے والد نے شروع کیا، یا ان کے والد دنیا سے چلے گئے تو اپنی حکومت کے چوتھے سال میں انہوں نے اس کی تعمیر شروع کی، اور ان کی وفات کا وقت آ گیا، ابھی اس کی تعمیر چل رہی تھی۔ جنات کو انہوں نے لگایا اور بڑے بڑے ستون بنائے، بڑے بڑے پتھر لاتے تھے، وہ تراشتے تھے، لگاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی ایسی مضبوطی ہے کہ اسرائیل نے دائیں بائیں کافی سرنگیں کھودی ہیں، لیکن وہ مسجد ابھی تک الحمدللہ بالکل منہدم ہونے سے محفوظ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے بنائی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید فرمائی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلی مسجد اس دنیا کی مسجد حرام ہے، یعنی وہ جو بیت اللہ بنا، اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ اس کو دوسری مسجد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی ایک مسجد کے بعد دوسری مسجد 40 سال بعد بنی۔ تو اس سے پھر یہ قول اختیار کیا گیا کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف کی جو جدید تعمیر تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور ان کی اپنی رہائش فلسطین میں تھی، تو 40 سال بعد پھر یہ مسجد اقصی بھی انہوں نے ہی بنائی ہوگی۔ اور اسی روایت کی بنیاد پر کچھ حضرات نے یہ کہا کہ بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر تو آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے مل کر کی تھی، تو لہذا پہلی مسجد وہ ہے، اور اس سے 40 سال کا حساب لگائیں تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس بھی آدم علیہ السلام نے ہی بنایا تھا۔ بہرحال محققین کا زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہے کہ بیت اللہ کی پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، تعمیر نو جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور اس تعمیر نو کے 40 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر بیت المقدس کو تعمیر کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں اس کو شاندار بنایا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا دور گزر گیا، اور بنی اسرائیل یعنی یہ جو یہود ہیں یہ وہیں رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کو تقریباً 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں جگہ جگہ متنبہ کیا تھا، جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ایک بات کئی جگہ آئی ہوتی ہے، وہ تنبیہ کے لیے، تاکید کے لیے، ان کو بھی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا تھا کہ تم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم شریعت کی پاسداری کریں گے، اگر اس کی پاسداری کرو گے تو پھر اس جگہ پر تمہارا حق رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں سے رسوا کر کے نکالیں گے، دھتکار دیں گے، ہمیشہ کے لیے تمہارا حق یہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اور لیکن وہ یہودیوں کی فطرت اس طرح کی ہے، انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، اور ہر قسم کا جو ان سے ہوتا تھا انہوں نے کیا۔ عقیدے میں بھی خرابی آ گئی، اور انہوں نے اپنی
حلال حرام کی تمیز بھی ختم کر دی، تورات میں تحریف بھی کر دی، انبیاء کی بے ادبیاں بھی کی، تو پھر بخت نصر بادشاہ تھا ایک، وہ اللہ نے ان پر مسلط کیا اور اس نے ان سب یہودیوں کو غلام لونڈیاں بنا لیا، مسجد کو ویران کر دیا۔ 70 سال یہ ویران رہی، تورات کے سارے نسخے اس نے جلا دیے۔ پھر اس کے ایک عرصہ بعد جا کر ایک فارسی بادشاہ تھا، اس نے آ کر قبضہ کیا، تو اس نے ان کو واپس دوبارہ فلسطین آنے کی اجازت دی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، جو بنی اسرائیل کے ساتھ دوبارہ یہاں واپس آئے، اور انہوں نے اپنی یادداشت اور اپنے حافظے سے دوبارہ تورات لکھوائی۔ تو گویا یہودیوں کو ایک مرتبہ کھویا ہوا دین دوبارہ واپس مل گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہی کام پہلے والے دوبارہ کیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کوئی 300-325 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک یونانی حکمران، سکندر اعظم جسے کہتے ہیں، وہ مسلط کیا، اس نے قبضہ کر لیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے کوئی تقریباً 60-65 سال پہلے پھر روم کے بادشاہ نے آ کے قبضہ کیا، اور یہ یہودی اس دوران بھی انبیاء کو شہید کرتے رہے۔ حضرت زکریا کو شہید کیا، حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر انہوں نے مقامی حکمران، اس وقت چونکہ روم کا تھا، اس کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کی سازش کی اور اپنی طرف سے پورا کام کر لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن ان کا اپنا نظریہ یہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، اور عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے نبی کو پھانسی دی ہے، لہذا یہ ہمارے نبی کے قاتل ہیں اور ہمارے دشمن ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودی جو اب تک کئی 100 سال سے دوسروں کے ماتحت چلے آ رہے تھے، کبھی فارسی حکمرانوں کے ماتحت، کبھی رومی حکمرانوں کے ماتحت، کبھی یونانی حکمرانوں کے ماتحت، تو انہوں نے اب بجائے اس کے کہ اپنی حرکتیں سنوارتے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرتے، انبیاء کی بے ادبیاں ترک کرتے، تورات کی تحریف سے باز آتے، سود خوری چھوڑتے، انہوں نے سازشوں کے ذریعے اس بات کی کوشش کی کہ ہم غالب آ جائیں اور دوسروں کو اپنے ماتحت کر لیں۔ تو 70 عیسوی میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک تیتس نامی، یا ٹیٹس کہتے ہیں، اس کو مسلط کیا۔ اس نے آ کر پھر ان کو فلسطین سے نکال دیا، مسجد کو تباہ کیا۔ یہ یہود پھر وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ ان کے بعد پھر دوبارہ روم کے حکمران آئے، انہوں نے قبضہ کیا۔ اس دور میں یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے کوئی 200 سال کے بعد کی بات ہے کہ وہ رومی آ گئے۔ ایک رومی بادشاہ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ اب جب عیسائیت سرکاری مذہب ہو گیا تو عیسائی تو یہودیوں کو اپنا دشمن کہتے ہیں، اپنے نبی کا قاتل کہتے ہیں، لہذا یہ ممکن نہیں تھا کہ عیسائیوں کی یہودیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہوتی، یا ان کے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی آتی، یا ان کے ساتھ ان کی کوئی دوستی ہوتی۔ تو اس طرح عیسائیت کے سرکاری مذہب بننے کی وجہ سے یہودیوں پر مظالم بڑھ گئے، تو پھر جو وہاں بچے کچے تھے وہ بھی وہاں سے ہجرت کر گئے، چلے گئے۔ تو گویا آپ یوں سمجھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 200-300 سال بعد جو یہودیوں کو وہاں سے نکالا گیا، تو پھر 2000 سال تک ان کو دوبارہ وہاں قدم جمانے کا موقع نہیں ملا۔
اور وجہ کیا تھی؟ وہی جو اللہ نے تورات میں ان کو بار بار بتائی تھی، اور وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی دہرائی ہے کہ ان کے ان جرائم کی وجہ سے، انبیاء کی بے ادبی اور گستاخیوں اور انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر ذلت مسلط کی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یا آپ کی بعثت ہوئی، اس وقت فلسطین پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، کیونکہ وہ رومی بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے عیسائی حکومت وہاں چلی آ رہی تھی۔ تو اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ فلسطین کی سرزمین کے بارے میں مسلمانوں اور یہودیوں کا تو کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں۔ جھگڑا جو تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ تھا۔ حضور جب تشریف لائے تو اس وقت عیسائی حکمران تھے، حضرت عمر کے دور میں جب فتح ہوا عیسائی حکمران تھے، بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب حملہ کیا تو اس وقت بھی عیسائیوں نے وہ دوبارہ چھین لیا تھا، تو عیسائیوں سے ہی واپس لیا۔ تو مسلمانوں کا معاملہ تو عیسائیوں کے ساتھ چل رہا تھا، یہود تو درمیان میں کسی شمار میں ہی نہیں تھے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہودی دنیا میں مختلف علاقوں میں بکھرے، کچھ مدینہ میں، کچھ خیبر میں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں اپنی انہوں نے قائم کی ہوئی تھی۔ یہ فلسطین کا شہر غزہ، جہاں آج بدترین وحشیانہ بمباری کی جا رہی ہے اور عورتوں، بچوں، بیماروں، اسپتالوں کی تفریق کے بغیر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عالمی تجارتی منڈی تھی، کیونکہ غزہ ساحل پر واقع ہے۔ تو اہل مکہ جب شام جاتے تھے تو غزہ بھی جاتے تھے، وہاں پھر جو سمندری راستے سے تجارت ہوتی تھی اس کی منڈی وہاں لگتی تھی۔ اب بیت المقدس جو ہے یہ پہلے سے یہود کا قبلہ چلا آ رہا تھا۔ یہودی ٹھہرے انبیاء کے قاتل اور دشمن، اور اللہ کی طرف سے ان پر غضب، اور اس غضب کا قرآن میں اعلان، تو یہودیوں سے نفرت تو لازمی طور پر مسلمانوں کے دل میں ہونی ہی تھی، کیونکہ قرآن نے سکھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو کیونکہ مقدس جگہ بنایا ہے، تو اس کی عظمت، اس کی عقیدت مسلمانوں کے دل میں بٹھائی، اور کچھ عرصہ تک مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ تو 16 یا 17 ماہ ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ تو اس طرح مسلمانوں کے دل میں قبلہ ہونے کی وجہ سے اور قبلہ اول ہونے کی وجہ سے اس کا احترام ہے، اور آج بھی ہے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، تو اس وقت وہیں بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی امامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور جس میں گویا کہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے انبیاء نبی پاک کے پیچھے، اور نبی پاک یہاں کے امام ہیں، تو گویا اب بیت المقدس کی امامت کے حقدار نبی پاک ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالی نے وہ ارض مقدسہ کا حق مسلمانوں کو دے دیا۔ اس بات کو بعد میں عیسائیوں نے بھی تسلیم کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فلسطین کی طرف لشکر بھیجا گیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سربراہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور یہ ان کے دوسرے خلیفہ کا دور ہے، تو آپ ان کو بلائیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں کچھ نشانیاں ہیں، اگر وہ پوری ہوئی تو پھر یہ آپ کا حق ہے، ہم لڑیں گے نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ خود آخری منزل پہ ان کی باری پیدل چلنے کی تھی، غلام سواری پر تھا، کپڑوں میں پیوند تھے، وہاں پہنچتے پہنچتے کپڑے پھٹ گئے تھے، کوئی لمبا چوڑا لشکر تو لے کے نہیں گئے تھے ساتھ، ایک غلام اور ایک خود۔ تو انہوں نے ساری نشانیاں دیکھی اور بڑے آرام سے چابیاں حوالے کر دی اور معاہدہ کر لیا کہ ہمیں یہاں رہنے دیا جائے گا، ہماری جو عبادت گاہیں ہوں گی اس میں ہم اپنی عبادت کریں گے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے بالکل اسلامی اصولوں کے مطابق ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اتفاق کی بات کہ اس موقع پر عیسائیوں کی بھی خواہش یہ تھی کہ یہودیوں کو یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیا جائے، اس لیے کہ وہ ان کی
شرارت والی طبیعت سے اور ان کی فطرت کے اندر جو خباثت ہے اس سے وہ واقف تھے، اور وہ بہت تجربہ کر چکے تھے، اور وہ ان کے نبیوں کے دشمن. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مناسب سمجھا، اور انہوں نے معاہدے میں لکھ دیا کہ یہاں کسی یہودی کو رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس وقت اس کا نام ایلیا تھا، ایلیا کہتے تھے بیت المقدس کو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں احاطے میں تشریف لے گئے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا محراب تھا، وہاں نماز پڑھی اور پوچھا کہ وہ چٹان کہاں ہے. تو عیسائیوں نے یہودیوں کو چڑانے اور جلانے کے لیے وہاں گندگی ڈال رکھی تھی، اس کو روڑی بنا رکھا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو صاف کیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آج وہ سنہری قبہ بنا ہوا ہے. اور پھر مسجد کی بنیاد کا سوچا کہ کہاں بنائی جائے، تو وہ مسجد پھر ایسی جگہ بنائی کہ مسجد میں قبلے کی طرف رخ کریں تو پشت جو ہے وہ اس سنہری قبے کی طرف ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے تک تقریباً 460 سال بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا. اور اسی دوران خلیفہ تھا عبد الملک بن مروان، اس نے یہ سنہری قبۃ الصخرہ تعمیر کروایا. 455-56 سال گزرے تو بعض عیسائیوں کو پھر شرارت سوجی کہ یہ مسلمانوں سے یہ جگہ لینی چاہیے. حالانکہ وہ پہلے خود مان چکے تھے کہ یہ اب آپ کا حق ہے، لیکن انہوں نے حملے شروع کیے، اور فائدہ انہوں نے اس بات کا اٹھایا کہ مسلمان اس وقت 3 خلافتوں میں بٹے ہوئے تھے. اندلس میں بنو امیہ کی خلافت، بغداد میں عباسی خلافت، مصر میں فاطمی خلافت. تو مسلمانوں کی اس انتشار اور اختلافات کا فائدہ اٹھا کر 1099 عیسوی یعنی 1100 سے ایک کم وہ انہوں نے قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس میں 70,000 مسلمان شہید ہوئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں نے لڑائی شروع کی، اور 88 سال کی طویل جد و جہد اور جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس عیسائیوں سے واپس لیا. اور اس وقت کے بعد پھر تقریباً 800 سال وہاں مسلمانوں کا قبضہ رہا. 450 سال پہلے، 800 سال بعد میں، یوں 1260 سال بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ رہا. اس صلاح الدین ایوبی والے واقعے کو کوئی 400 سال گزرے تھے کہ ترکی میں جو خلافت عثمانیہ قائم ہوئی تھی، انہوں نے بیت المقدس کو اپنی اس خلافت کا حصہ بنا لیا. اس دوران ایک کام یہ ہوا کہ یہودی جہاں بھی جاتے تھے تو اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے تھے. یورپی ممالک میں جہاں جہاں یہودی آباد تھے، انہوں نے تنگ آ کر یہ اعلان کر دیا کہ یہودی جہاں نظر آئیں ان کی جائیدادیں، ان کے مال ضبط کر لو اور ان کو مار مار کے نکال دو. تو دنیا میں ان کو کوئی کافر بھی، عیسائی بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو یہ سارے پھر لٹے پٹے یہاں خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں کے پاس آئے، اور انہوں نے ان کو جگہ دی جو اسلامی اصول ہے اس کے مطابق. لیکن ان کو یہ کہا کہ فلسطین میں کوئی یہودی کسی کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ احسان تھا، اور جس کا پھر انہوں نے جو مسلمانوں کو بدلہ دیا، اور آج جو وہ مسلمانوں کا حشر کر رہے ہیں. یہ سرزمین فلسطین کا مختصر تاریخی پس منظر تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد، پھر نوح علیہ السلام کے بعد وہ آباد ہوا، پھر وہاں ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اس طرح کرتے کرتے پھر مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور وہ ترکی کی خلافت عثمانیہ میں شامل تھا.